السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں اسیر عشق کے 21 ایپیسوڈ کے سوری 31 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 یعنی حصہ دوم کے ساتھ۔ تو جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق حاضر ہوں، تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات، ڈونٹ کاپی مائی ناول، اوکے؟ اور میری پچھلی ناول جو اولڈ ناول ہے وہ بھی آپ لوگ ریڈ کیا کریں، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اچھی ناولز ہیں، ریڈ کر کے دیکھیں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ حصہ دوم۔ کون تھا وہ فاتح؟ جواب دو، وہ کون تھا؟ تم نے اس رات میرے کمرے کے نزدیک کسے دیکھا تھا؟ زہران نے بلند آواز میں جس بس استفسار کیا۔ بھائی جان، آپ کو یاد ہے جب آپ کو بابا حضور نے سردار منتخب کیا تھا، آپ اس دن جرگے میں پہلی پیشگی کے لیے بیٹھے تھے؟ ہاں یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آگے بولو۔ زہران جلد از جلد اس شخص کی پہچان جاننے کی جستجو میں بول رہا تھا۔ بھائی جان، وہ وہی جن ذات تھا جس نے آپ کی پیشگی پر اعتراض جتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ آپ کو سردار تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اب زہران کو دھندلا دھندلا سا یاد آ رہا تھا، وہ تو ایک نوجوان جن ذات تھا۔ فاتین، کیا تم نے ٹھیک سے دیکھا تھا؟ یہ وہی جن ذات تھا؟ جی بھائی جان، میں نے بالکل صحیح سے دیکھا تھا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ وہی جن ذات تھا جس نے جرگے میں واویلا مچایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ بھائی جان، کہو۔ آپ بھابھی کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے نا؟ زہران نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ فی الحال فاتین کے اس سوال کا جواب زہران کے پاس خود بھی موجود نہ تھا۔ مما، آپ بیلا کے والدین سے ہمارے رشتے کی بات کرنے کب جائیں گی؟ آلیان ناشتہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج وہ پہلی بار اپنے آفس جانے والا تھا۔ جاؤں گی، انشاءاللہ بہت جلد جاؤں گی۔ بیلا مجھے بھی بہت پسند ہے، اور جس طرح اس نے ہمارے پورے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، میں تو اس کی محبت اور اپنے پن کی قائل ہو گئی ہوں۔ جی مما، بیلا واقعی اچھی لڑکی ہے اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ وہ میری زندگی میں آئی۔ سچ کہتے ہیں، اللہ بہتر چھین کر بہترین دیتا ہے۔ بے شک رانی بہت اچھی ہے، لیکن شاید میرا مقدر بیلا کے ساتھ ہی جڑنا تھا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نے رانیم کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھر بھی اس نے ہمارے لیے جو کیا اسے میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی۔ بالکل فرشتے جیسا دل ہے اس کا، بالکل پاک اور معصوم۔ فرخندہ بیگم شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ مما، میں کیا سوچ رہا تھا، ہم کراچی چل کر ماموں جان، ممانی جان اور رانیم سے معافی مانگ لیں گے۔ مجھے یقین ہے
वो लोग हमें माफ़ कर देंगे। हुँ, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मेरी जब बाहर से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। मम्मा, गलती की है तो माफ़ी माँगनी पड़ेगी। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 तल्ख़ बातें सुना देंगे ना, सह लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा। आलियान की बातें सुनकर फरखंदा बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। बाबा हुज़ूर, बाबा हुज़ूर! ज़हरान बुलंद आवाज़ में पुकारता हुआ सरदार सुलेमान के कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है ज़हरान? अब क्या हो गया? बाबा हुज़ूर, क्या आप उस नौजवान जिनज़ात को जानते हैं, जिसने मेरी सरदारी पर एतराज़ जताया था? कौन जिनज़ात? अच्छा हाँ, याद आया, वो जिन? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सरदार सुलेमान ने तशवीशी अंदाज में इस्तफ़सार किया। उस रात महल में वो दाखिल हुआ था और मेरे कमरे के बाहर मंडला रहा था। फ़ातिन को शक है, रानीन को उसी ने अग़वा किया है। क्या आप जानते हैं उसे? ठीक से याद करें। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, बल्कि उस दिन जिरगे में भी मैंने उसे पहली बार देखा था। लेकिन उस वक़्त उसने ऐसा माहौल बना दिया था कि मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ़ हो गया था। मुझे तुम्हारी सरदारी की फ़िक्र लाहक़ होने लगी थी, तो मैं उससे पूछना ही भूल गया कि उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। आखिरी उम्मीद पे भी पानी फिर गया। ज़हरान के नज़दीक नाउम्मीदी के साए लहराए। फ़र्ज़ंद, मुझे ऐसा लगता है वो हमारे कबीले से था ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी कबीले में नहीं देखा। ये सुनकर ज़हरान गुस्से से महल से निकल गया। ज़हरान, ज़हरान! सरदार सुलेमान उसे आवाज़ें देते रहे, लेकिन उसने एक न सुनी। 3 दिन गुज़र चुके थे, लेकिन रानीन की कोई खबर न थी। ज़हरान बहुत बेबस हो चुका था। उसने अपने जानते हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन उसे कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र ही नहीं आ रही थी। तेहरान पागलों की तरह रानी को यहाँ-वहाँ ढूँढ-ढूँढ कर अब थक चुका था। थक-हार के वो जंगल की ओर चल दिया। उसका गुस्सा उरूज पर था। वो रात के आखिरी पहर स्याह जंगल में मौजूद शदीद कहर से धाड़ रहा था। उसकी धाड़ से पूरा जंगल लर्ज़ उठा था। रानी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? क्यों अपने ज़हरान को अकेला छोड़ दिया तुमने? मुझे इतना तन्हा कर दिया है कि मैं अपना आप खो रहा हूँ। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? ज़हरान हारे हुए खिलाड़ी की तरह टूटे-फूटे लहजे में खुद से मुखातिब था। जंगल की तन्हाई बहुत जानलेवा थी। रानी, कोई तो इशारा दो। रानी, ताकि मैं ताकि तुम्हारा ज़हरान तुम तक पहुँच जाए। या अल्लाह कोई रास्ता दिखा, अपने इस बंदे की मदद फरमा। ज़हरान चीखते-चिल्लाते वो एक बड़े से चट्टान पर बैठकर अश्क बहाने लगा, जब अचानक उसने अपनी भींची हुई मुट्ठी खोली, जिसमें वो सच्चे मोती का दाना मौजूद था, जिसे उसने रानी को
پھولوں کی وادیوں میں موجود جھیل سے نکال کر دیا تھا، جو اس کے ہاتھوں میں کسی ہیرے کی مانند چمک رہی تھی، جیسے اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ اسے رانی تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں یہ کیسے بھول گیا تھا؟ 3 دن اور 3 راتیں میں نے تمہاری تلاش میں وقف کر دیے، لیکن مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ رانی، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں رانی، تمہارا زہران تمہیں لینے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ بس یہ زہران کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اب وہ اپنی رانی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکالنے والا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، میری ناول ارتکاب جرم جس کا پرومو میں نے ٹک ٹاک پہ شیئر کر دیا ہے، وہ پرومو آپ لوگ دیکھیں اور دیکھ کر مجھے یہاں پر بتائیں، کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو پرومو کیسی لگی، وہ ناول کب اسٹارٹ کروں۔ آپ لوگوں کا کوئی رسپانس نہیں ملا ہے، میں نے 3-4 ویڈیو میں بتایا ہے، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا ہے۔ تو پلیز میری ٹک ٹاک پہ جا کر دیکھیں پرومو، اس کے بعد مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔